کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا؟ تقوی والا. بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ آیا چیک کرنے کے لیے. ٹیسٹر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چیزیں مہنگی کر دی ہیں، ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں، لعنتیں لوٹ رہے ہیں. مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے جائیداد ہتھیار لی رشوت کے ذریعے، اور وہ گناہ، اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو. لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز؟ میں پہلے پوچھ رہا ہوں تو تہاڈا کیا خیال ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے. تو میں نے کو پوچھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ دل کا جو مفتی ہے نا، بہت بڑا مفتی ہے، میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر، صحیح مسلم کی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں. تو یہ رمضان میں جو چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو. تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے، نہیں پتہ لگ گیا جناب تو ہڑے تو کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں یہ کنفرم نہیں ہوئے تو قبول. قرآن اس لکھے حرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے والے کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا. اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. حرام کا مال کھا کر، حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں. اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے، لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے. اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا. میں 3 حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں. رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے. لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات کی، اور نہیں جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ سارے ہی کر دیں جی، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا. دوسری حدیث رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا، یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھا، کوئی صحابی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ میں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی، اناج گیلا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو. اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. ان تو اڑی گل منی ہے یا محبوب دی گل منی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تسی تے کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اسی حرام خوری چھڈنی ہے، یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے، اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے. اب آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، محبوب تو پہلی فارغ کر کے تو ملاوٹ کرنے والا نو.
ون وے ٹریفک چلائی رکھو، کسی کام کی نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2760. یہ بہت ڈاڈی حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے. کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا، اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی؟ اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا. ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ. میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو، آپ سب کو پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے جی، 1 لاکھ بندے نے روٹی کھواندا ہے، لکھاں لگوں دے زمینہ ہتھیا کے اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. یہ آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا.